رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قربانی کی بات کی ہے، میں 4 باتیں یاد رکھوں گا۔ چوری اور ڈکیتی کی قربانی کے بارے میں سوچ ہی نہیں پوری زندگی بناؤں گا۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے چاہنے والوں کو اللہ اس چیز کی سوچ بھی نہ دے کہ وہ چوری اور ڈکیتی کی طرف جائے کہ کسی چھین جھپٹ کی قربانی کرے۔ میں اپنی ملکیت کی قربانی کروں، میں قربانی وہ کروں گا جس کا تذکرہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول سے ملتا ہے۔ اسلام نے قاعدہ بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ میں بہیمت الانعام سے، پالتو جانوروں سے قربانی کروں گا۔ اور بہیمت الانعام سے مراد کیا ہے؟ امام نووی جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں الاجماع انہ لا يجوز فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ اجماع ہے امت کا اس بات پر کہ یا تو بہیمت الانعام قربانی جو ہوگی اونٹ سے ہوگی مذکر و مؤنث، گائے سے ہوگی مذکر اور مؤنث، بھیڑ بکری سے ہوگی مذکر اور مؤنث۔ میں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کو اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے شریعت سمجھی۔ میں لغت میں لکھی باتوں کے پیچھے لگ کے شبہات میں نہیں پڑھوں گا کہ بھینس بھی جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہے گا کہ گائے کے ساتھ تم نے، اس کے دودھ کے ساتھ تم نے یہ دوائی لینی ہے، نہ ملے تو کبھی کہے گا بھینس کے دودھ سے لے لو۔ کیا میری شریعت لغت سے ثابت ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں تھا جانور؟ بساط احترام موجود ہیں بہت سارے علماء جو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو کہتے ہیں گنجائش موجود ہے، لیکن جب تک مجھے کوئی نص سے صریح نہیں ملے گی میں گائے ہی کروں گا، بھینس اس کی جگہ پہ نہیں کروں گا۔ میں تیسری بات کا بھی خیال رکھوں گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، مرضی سے قربانی نہیں کروں گا۔ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزءة من الضأن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جانور وہ ذبح کرو جو دوندا ہو، جس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، خود سے ٹوٹے ہوئے ہوں، کسی نے جان بوجھ کے توڑے نہ ہوں۔ میں اس بات کا خیال کروں گا۔ ہاں اگر مشکل ہو جائے تو پھر آپ جزا بھی کر سکتے ہیں۔ ترتیب کیا ہوگی؟ اگر وہ بکرا یا بکری ہے جب تک 2 دانت نہیں ٹوٹے، وہ 2 من کا بھی مجھے مل جائے میں اس کی قربانی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، جو عید سے پہلے قربانی کر بیٹھے، فرمایا انما هو لحم قدمه لأہلی، تو گوشت اپنے گھر والوں کو اس نے پیش کر دیا، قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول میرے پاس ایک پالتو بکری کا بچہ ہے، یا خیر من مسنہ، یہ دوندے سے بھی زیادہ بھاری ہے، فرمایا اذبحها ولا تصلح لغیرک، تجھے صرف اجازت ہے، تیرے بعد کسی کی اجازت نہیں۔ جب تک یہ شرط نہیں پائی جائے گی، وہ جتنا بھی مہنگا ہو، جتنا بھی بھاری برکم ہو، وہ گوشت تو ہے، قربانی چونکہ نہیں ہوگی، میں وہ نہیں کروں۔ لیکن اگر بھیڑ کی قسم میں ہے تو جزا بھی میں کر لوں گا، 1 سال اس کی عمر ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، اگر جزا ہو تو وہ کفایت کر جائے گا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جزع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عمر 1 سال ہو جائے۔ گائے کو اگر مذکر مؤنث ذبح کرنا چاہوں گا، اس کی عمر کو دیکھوں گا، وہ کم از کم 2 سال کی ہو، اور عموماً 2 سال کی ہو تو اس وقت اس کے دانت گر جاتے ہیں۔ اگر اونٹ ہوگا تو مذکر مؤنث جب تک وہ 5 سال کا نہیں ہوگا، اور 5 سال کا ہو جائے تو اس وقت اس کے دانت تقریباً گر جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ 2 سال اور 5 سال کو ضرور دیکھا جائے۔ میں 4تھی چیز کا بھی خیال رکھوں گا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب 4 قسم کے ہے۔ العوراء البین عورها، ایسا جانور جو ایسا کانا جانور کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والمریض البین مرضها،
ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، والکثیر التی لا تنقی، ایسا پاگل جانور کو اس کو دائیں چلاؤ وہ بائیں چلتا ہے، میں ایسے کسی جانور کو عید پہ قربان نہیں کروں۔ ہاں ایک بات میں یاد رکھوں گا، کسی بھائی کو اگر پریشانی ہو گئی، وہ آیا ہے جانور لے کے اور لانے کے بعد اس کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو میں بیہقی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کہوں گا کہ جب تم نے خریدا تھا تو ایسا نہیں تھا، اس لیے حدیث کہتی ہے فَمَشْتَرَيْتُمُوهَا، جو تم نے خریدا ہے اس کے مطابق اس کو تم کر لو، اگر یہ معمولی سا کو نقص آ گیا۔ فیروز بن عبید کہتے ہیں کہ ہم آنکھ، ہم کان میں اور اسی طرح سینگ میں نقص کو اچھا نہیں سمجھتے، تو راوی نے کیا کہا، مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ، تمہیں اچھا نہیں لگتا تم نہ کرو، ایسے بغیر سوچے سمجھے کسی پہ قربانیاں حرام نہ کرتے پھرنا۔ ان چار چیزوں کا خیال کروں گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والعذن، میں آنکھوں کو اور کانوں کو ذرا غور سے دیکھوں گا، اتنا زیادہ نہ کٹا ہو، دائیں سے یا بائیں سے یا سیدھا، ایسے جانور کو میں نہیں خریدوں گا بلکہ ہوش سے قربانی خریدوں گا۔